بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو الراج اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 6۔ آج ہم آپ کی T2 کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، الحفیظ جل جلالہ۔ الحفیظ کے معنی ہیں حفاظت کرنے والا۔ الحفیظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک مبارک صفاتی اسم ہے۔ الحفیظ کا مطلب ہے کہ سارا جو حفاظت کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم کتنی بھی احتیاطی تدابیر کر لیں کہ ہم محفوظ رہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں تو کوئی بھی حفاظتی تدابیر جو ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم حفاظتی تدابیر نہ بھی کریں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش کے وقت ایک بادشاہ تھا فرعون، وہ حکومت کرتا تھا۔ تو فرعون کو کسی نے اطلاع دی تھی کہ عنقریب جو ہے وہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو فرعون کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمہاری بادشاہت کو اور خدائی کو ختم کر دے گا۔ تو جو فرعون تھا اس وقت اس نے وہاں حکم دیا تھا کہ وہ جو تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو رب منواتا تھا۔ تو اس کا جو بھی حکم ہوتا تھا وہ مانا جاتا تھا۔ تو اس نے وہاں پہ حکم دیا بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور لیکن بچیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ میری بادشاہت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے۔ تو فرعون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے ساری وہ تدابیر اختیار کر لیں کہ مطلب کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہ ہو جو بادشاہت کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنے۔ تو انہوں نے بہت سارے ہزاروں بچے جو تھے وہ ذبح کر دیے، لیکن اس کی حفاظت کی تدابیر کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہیں پر ہی ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہی محل میں پرورش پائی، اور فرعون اپنی طاقت کے باوجود ان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ، کیونکہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ مطلب کہ اسلام کی دعوت پہلے نرمی سے دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، شاید کہ وہ سمجھ جائے اور راہ راست پر آ جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کر فرعون کو اور سارے لشکر کو وہ دعوت دیتے رہے تھے، اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن جو فرعون تھا وہ اپنی سرکشی اور بادشاہت میں بہت زیادہ مغرور تھا اور اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ تو اس کی جو نافرمانی تھی وہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی لوگ یہاں پہ ایمان والے ہیں ان سب کو بستی سے لے کر نکل جاؤ۔ اور جس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لوگوں کو لے کر نکلنے لگے تو فرعون کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر جا رہے تھے، تو فرعون جو تھا اس نے بھی اپنی فوج تیار کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا، وہ بھی ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے سمندر پہنچ گئے۔ سمندر جو تھا وہ بحر کلثم تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے وہ ہمارے لشکر آ رہا ہے فرعون کا، تو ہم کیسے بچیں گے؟ لوگ جو تھے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اور جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ لاٹھی سمندر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی جو تھی وہ سمندر پر ماری، تو سمندر پر مارتے ہی 12 راستے بن گئے تھے سمندر کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بالکل حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، اور فرعون نے جب دیکھا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 12 راستے کیسے بن گئے سمندر میں۔ وہ بھی اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر کے بیچ 12 راستوں سے جا رہا ہے تو چلو ہم بھی چلے جائیں گے۔ وہ لشکر بھی انہی کے پیچھے پیچھے سمندر میں انہی راستوں پہ چل دیا، لیکن جس ٹائم ان کا لشکر بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ سے آپس میں ملنے کا حکم دے دیا، اور جو سمندر تھا وہ واپس مل گیا، اور
فرعون اور اس کا سارا جو لشکر تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ فرعون جو تھا اس کی بادشاہت، اس کی فوج اور اس کا سارا سامان جو تھا، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہ سکی، اور وہ اپنے لشکر اور ساز و سامان سمیت جو تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی بغیر مال و دولت کی حفاظت فرمائی، اور جو فرعون تھا اتنا مال ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی حفاظت نہ کر سکا۔ بس اس میں یہی بات سمجھانی تھی کہ حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کا فیصلہ فرما لیں تو بڑی سے بڑی طاقت جو ہے وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہر طرح سے نقصان اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ جو آپ کے پاس ایک دعا ہے، یہ ترجمہ اور اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ حفاظت کا جو سارا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ باقی ہماری جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔